بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو موضوع ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. آج کل ایک قائد کرپشن کو بچانے کے لیے، ایک مافیا کے سربراہ کو بچانے کے لیے جس کا نام میاں نواز شریف ہے، آج پاکستان کی ریاست اور اس ریاست کے اہلکار اور ان کے ہرکارے اس طرح ایکسپوز ہوئے ہیں جس طرح ہم نے ماضی کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. آج پورا نظام ننگا ہو کے اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا ہے. آپ کا قانون کا اور نظام انصاف کا جنازہ نکل رہا ہے. آج یہ بدبودار نظام 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کو تو بھوک ننگ سے نہیں بچا سکا. یہ ریاست کے اہلکار جو کہ میرے آپ کی پیٹ کاٹ کے ہم ان کو پالتے پوستے ہیں اور ان کو $18 بلین سالانہ مفت مراعات دیتے ہیں، لیکن آج وہ ایک بھگوڑے کرمنل کنوکٹ کو بچانے کے لیے سب اپنا رول ادا کر رہے ہیں. کتنی بدقسمتی کی بات ہے. آج جس طرح نیب کے جج صاحب نے پچھلے 2 دن پہلے بھی، 1 دن پہلے ان کی ہمشیرہ صاحبہ کا انتقال ہوتا ہے، اگلے دن صبح سویرے ان کی طبیعت بھی خراب ہے، وہ صبح سویرے عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ضمانت دینے کے لیے آنا پڑا. کون لایا ہے؟ اور دوسری طرف پروٹیکٹیو بیل ایک ایسے مجرم کو دی جاتی ہے جو نہ موجود ہے، وہ ملک سے باہر ہے. 4 سال وہ اس قانون اور انصاف کا مذاق اڑاتا رہا. پوری دنیا میں وہ صحت مند تھا. اس کی بیٹی اور خواجہ آصف اس کے لیڈر نے یہ کہا کہ وہ بیمار نہیں تھا، وہ تو ہم ڈیل کر کے گئے تھے. اس نظام انصاف کا تماشا کرنے کے بعد اس کی عدم موجودگی میں اس کو پروٹیکٹیو بیل دے دی جاتی ہے. اور ریزن کیا دیتے ہیں عدلیہ؟ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نیب کہہ رہا ہے اس لیے ہم ضمانت دے رہے ہیں. بھائی اگر نیب کہتے سارے مجرم چھوڑ دو، آپ چھوڑ دیں گے؟ کل آئی جی اسلام آباد آ کر آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دے جائے اس وقت جو تمام مجرم اسلام آباد کی پولیس نے پکڑے سب کو چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں گے؟ وہ کہتے سب کو ضمانتیں دے دیں، آپ ضمانتیں دے دیں گے؟ کیا یہ جرم ریاست کے خلاف جرم نہیں ہوتا؟ جب آپ ایک مجرم کو چھوڑتے ہیں تو وہ جرم پوری ریاست میں تقسیم ہو جایا کرتا ہے، پورے معاشرے میں تقسیم ہو جاتا ہے. پھر کرپشن کی کیا جو جرم ہے کرپشن کا، کیا وہ قابل راضی نامہ جرم ہے؟ اگر نیب یا اینٹی کرپشن کا یا FIA کا یا کوئی اہلکار ملی بھگت کر کے آ کر کہہ دے جی ان کو چھوڑ دیں، تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ اس میں تو میرا پیسہ بھی ہے، آپ کا پیسہ بھی ہے، اس قوم اور عوام کا پیسہ بھی ہے. کیا آپ ان کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ کی عدالت کی ذمہ داری سے وہ بری ذمہ ہو جاتے؟ پھر بڑے افسوس سے کہنا پڑتے ہیں، ہمارے معزز عدلیہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو ان کی گرفتاری مطلوب ہے؟ بھائی نیب کے تو وہ ملزم نہیں ہے، وہ نیب لے کے کہاں جائے گی؟ وہ تو مجرم ہے، مجرم کی جگہ تو جیل ہے. آپ نے ان سے سوال کیسے کر لیا؟ یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کی روشنی میں اس ججمنٹ کی کمپلائنس میں اس نے جیل جانا ہے. پھر اس کے بعد اپیل کی ریسٹوریشن کے لیے آئے، آپ کے پاس ضمانت کے لیے آئے، آپ اس کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرو. لیکن یہ کہنا کہ کیا آپ کو اس کی گرفتاری مطلوب ہے، کیا آپ نے اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ دینا ہے؟ بڑے احترام کے ساتھ میں کہتا ہوں، کیا ہائی کورٹ کے آنریبل معزز 2 جج صاحبان کیا وہ میجسٹریٹ ہیں یہ جو پوچھیں گے کہ آپ کو اس کی گرفتاری مطلوب ہے کہ آپ لے کے جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ پارٹ ہٹ کیس تھا. آپ سب جانتے ہو معزز چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی کا جب ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے، پارٹ ہٹ کیس ہو جائے جس نے اپیلیں خارج کر دی ہیں، تو دوسرا بینچ آپ نے کس کیپیسٹی میں بنا دیا؟ دوسری بات،
اگر پارٹ ہٹ نہ بھی ہو، کسی ایک کو ایکیوز کا آپ نے اگر فیصلہ کیا ہو تو دوسرے کو ایکیوز کا اگر فیصلہ آئے گا، جو اس کیس میں مریم اور صفدر کا کیس کا فیصلہ کیا، تو بھی سیم بینچ ہوتا ہے. یہ ہے لا، سیٹلڈ لا ہے. تو آپ نے پھر دوسرا بینچ کیسے بدل دیا؟ یہ طرز عمل کیا ہم پاکستان میں اور دنیا میں اپنے نظام انصاف کا بھی تماشا لگانا ہے؟ بڑے افسوس ہے مجھے اس ہائی کورٹ کی بنیاد سے لے کر آج تک، میں اس کا صدر بھی رہا ہوں، ہماری اس کے اندر ہماری روحیں موجود ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم عدلیہ کا، نظام انصاف کا ہم ایک حصہ ہیں. کیا ہم اس کو اس طرح مافیا کے ہاتھوں رونتا ہوا دیکھیں؟ کیا ہم اس پہ خاموش ہو جائیں؟ کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے؟ یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق عدلیہ کو آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے. جب یہاں ہمارے اس ملک میں ایک سابق جج اور سابق چیف جسٹس میڈیا پہ آ کر کہتا ہے، جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، کہ بہت مجبوری تھی، پریشر تھا، ہمیں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینا پڑی، تو کیا آپ وہ مولوی تمیز الدین کا نظریہ ضرورت زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ قابل افسوس ہے. آج دنیا اور پاکستان کی سوسائٹی اور 24-25 کروڑ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ کا کیے جانے والا ہر قدم وہ تحسین کی نگاہ سے ہوگا اگر انصاف پہ مبنی ہوگا. اگر مافیا کے ہاتھوں کمپرومائز ہو کے آپ فیصلے کریں گے، اگر آپ نے کسی سے پوچھ کے فیصلے کرنے ہیں، تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے تو پھر آپ کا شمار جسٹس منیر کے ساتھ تو ہوگا، لیکن آپ کا شمار کبھی ایک انڈیپینڈنٹ جج کے طور پر سامنے نہیں آئے گا. تاریخ آپ کو لکھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. جس کیس کو پروو کر دیا پراسیکیوشن نے، آج اس کو ایویڈنس پڑھے بغیر، اس کو دیکھے بغیر آپ کیا ایک پراسیکیوٹر کے کہنے پہ یہ فیصلے کریں گے؟ تو پھر ملزم بھی کل آ کر کہہ دے، کل پھر جو بھی آ کر کہہ دے کہ جناب آپ اس کو چھوڑ دیں، تو پھر چھوڑ دیا کریں. تو پھر قانون، انصاف، یہ ساری قانون شہادت، CRPC، نیب لا، ان ساروں کو پھر ہم بند کر دیں؟ یہ افسوس کی بات ہے. اور ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ آج پاکستان کی ریاست نے جو نیا اصول قائم کیا ہے وہ ہے آپ کی پنجاب گورنمنٹ. العزیزیہ کیس میں وہ سینٹنس سسپینڈ کر دی جو یہاں کیس ابھی سب جوڈس ہے. کیا وہ سپریم کورٹ ہے؟ کیا پنجاب گورنمنٹ نے یہ کیس بنایا تھا؟ یعنی کل بلوچستان میں کیس ہو، آپ KPK کی گورنمنٹ اٹھے، وہ بھی نگران، وہ اٹھے اور اٹھ کے وہ فیصلہ کر دے کہ نہیں جناب وہ جو ملزم بیٹھا ہوا ہے ہم نے اس کی سزا سسپینڈ کر دی، تو پھر اس کی کیوں کرتے ہو؟ سارے مجرم جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی سزائیں آپ سسپینڈ کر دو. کیا یہ مذاق ہے؟ پہلے 10 مہینے سے وہ غیر آئینی بیٹھے ہوئے ہیں، نہ صرف غیر آئینی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پارشل اور ان کی جانبداری آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو بچانے کے لیے، ایک مافیا کے سربراہ کو بچانے کے لیے، ایک قائد کرپشن کو بچانے کے لیے اس طرح اپنے آپ کو ننگا اور ایکسپوز کر رہے ہیں کہ جس پہ کوئی شرم اور حیا بھی باقی نہیں رہی. یہ قابل افسوس بات ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، کیا آپ جو آئینی ادارہ ہیں، آپ کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ عمران خان نے آپ کے اوپر تنقید کی تھی، آپ اس کو تو کنٹمپٹ نوٹس دیتے ہیں، تو کیا ان کی جو جانبداری آپ کے سامنے آ چکی ہے، کیا آپ تبدیل کریں گے اس CPO کو، SSP کو جو سلوٹ کر رہا ہے ایک مجرم کو؟ کیا اس کو چینج کریں گے اس موجودہ چیف منسٹر کو جس نے عدالت عالیہ کے حکم کے باوجود کہا کہ نہیں جناب ہم کوئی جلسہ نہیں کرنے دیں گے، کوئی چھوٹا سا کارنر میٹنگ بھی نہیں کرنے دیں گے PTI کو؟ کیوں؟ ان کا ریکارڈ مجرمانہ ہے.
اور جو مجرم ہے وہ آپ کا VVIP ہے، اور جن کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ ان کا ریکارڈ خراب ہو سکتا ہے، اور ریکارڈ کون خراب کرتا ہے؟ آپ گرفتار کرتے ہو، ریکارڈ خراب کر دیتے ہو۔ پورے پاکستان میں 100 سے زائد مقامات پہ ہم نے جلسوں کی اجازت مانگی، پورے پاکستان میں ایک جگہ نہیں ملی، اور جہاں جگہ ملی اجازت وہ آپ نے کل وہ حشر دیکھ لیا کہ کس انداز سے ان کو گرفتاریاں کی گئی۔ کیا یہ ہمارا بڑے قابل احترام، آج میں بات کرتا ہوں، ہمارے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن جو آئینی فورم ہے، کیا وہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو اس انداز حکمرانی کو کیا ان کو چینج کرنے کا کوئی حکم آرڈر کریں گے؟ کیونکہ یہ آپ کی چوائس تھے، انہوں نے ان کو لگایا تھا، محسن نقوی کو اور ان کی کیبنٹ کو۔ اگر KP کی آپ نے 6 مہینے بعد آپ کو پتا چلا ان کے سارے منسٹرز پولیٹیکل تھے، اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کو چینج کیا، تو کیا ادھر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے؟ ذرا ادھر بھی دیکھ لیں۔ تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی بری مثالیں قائم کی جا رہی ہیں کہ جس سے نظام انصاف اور نظام قانون اور ہمارے ریاستی ادارے اپنی ریسپیکٹ کھو چکے ہیں، اور ان کا پبلک کی نظروں میں صرف ایک ہی بات ہے کہ ان کا کوئی کام نہیں اور سوائے اس بات کے کہ یہ صرف مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بددلی پھیل رہی ہے، مایوسی پھیل رہی ہے، افراتفری ہے، لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، ملک سے لوگ اپنا پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں، لوگ یہاں رہنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کے نظام کے اوپر کوئی کل انویسٹمنٹ لے کر نہیں آئے گا، آپ کا اوورسیز یہاں نہیں آنا چاہتا ہے، تو یہ آپ کی ریاست ان حرکتوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے وقت سے پہلے اتنا ورسٹ قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ کر دی ہے، یہ متنازع الیکشن آپ کو کسی صورت فائدہ نہیں دے گا۔ اس مافیا کو اگر آپ نے ہمارے سروں پہ مسلط کیا تو بھی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایسی مافیا کبھی حکومت نہیں کر پائے گی، سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ اور اس لیے میں آج پھر ایک دفعہ مطالبہ کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ پھر ریکنسیڈر کریں، اس ملک کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ کس کو حق کے حکمرانی ہے۔ تھینک یو۔